ریڈ ہیفر کی قربانی دجال کے نزول ہونے کی نشانی، قیامت کی نشانی، قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے اس بات کی کہ کون سی ہے یہ لال گائے اور آخر کیوں اس کی قربانی دی جا رہی ہے، اور آخر اسرائیلیوں کو اس قربانی سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، یا پھر ہم کہیں کہ یہودیوں کو اس قربانی سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے، ریڈ ہیفر کی قربانی کے بارے میں بات کریں گے کہ ریڈ ہیفر کی قربانی آخر ان لوگوں کو کیوں دینا ضروری ہے اور اس کے اوپر کیوں اتنی زد و بحث سوشل میڈیا پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ صحیح بات ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں۔ ویڈیو کو اسٹارٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے افسوسناک پہلو کے اوپر ریڈ ہیفر کی قربانی کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں دی جا رہی ہے قربانی۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبروں کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے؟ غافل مسلم یا حکومت الہی؟ 8 اپریل مکمل سورج گرہن، 7.8 کے درمیان سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصی کی شہادت، اللہ اکبر، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بہانہ، خدائی کے بہانے وہ صندوق ڈھونڈنا جس میں سلیمان نبی کی انگوٹھی اور موسیٰ نبی اللہ کا عصا موجود ہے۔ یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے تابوت سکینہ کی۔ تابوت سکینہ میں جی ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی پگڑی مبارک اور ان کے حلیہ شریف موجود ہے، اور اسی کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس کے اندر موجود ہے، اور کچھ اور نبیوں کے حلیے بھی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ لاٹھی بھی موجود ہے جس کی کرامات سے فرعون کے جب لشکر پیچھے موجود تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ لاٹھی یعنی کہ عصا مارنے سے جو سمندر پھٹا تھا، وہ لاٹھی بھی اس تابوت سکینہ میں موجود ہے، جس کی کھوج یہودی اور اسرائیلی کافی سالوں سے، یا اگر میں کہوں صدیوں سے اس کی کھوج جاری ہے، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اب کیا معاملہ ہے؟ گلی گلی میں اعلان، نئے قرآن پاک لے لو، پرانے اور شہید قرآن پاک کے بدلے، مطلب قادیانیوں کے لکھے ہوئے قرآن کی مفت اشاعت اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرب قیامت قرآن پاک کے حروف اڑ جائیں گے، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے مطابق گھوڑوں پہ سوار ایمان والے مسجد اقصی کی جانب یعنی محافظ، یعنی کہ عراق کے ڈرون اٹیک، اسرائیل کی تباہی، اللہ اکبر، عرب کے بادشاہ کا قتل یعنی صدر صدام کا پھانسی چڑھانا، بہت بڑی عالمی جنگ، اور حدیث کے مطابق یعنی اسرائیل اور فلسطین سے شروع ہونے والی جس میں ایران، عراق اور یمن تک پھیل چکی ہے، یہ سب کچھ تقریباً ہو چکا۔ 80% اور نیکسٹ رمضان میں یعنی کہ عید تک 90% مکمل ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ عنقریب 12ویں امام کا ظہور یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ نبی کا نازل ہونا، اس فریب زدہ منافقت، حق اور باطل کا اختتام و انجام شروع ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے، اور مسجد اقصی کو منہدم یعنی کہ ڈیمولش کیا جائے گا، یعنی کہ نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو 375 سال سے نہیں ہوا، صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی یعنی کہ سرخ گائے کی قربانی۔ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایات میں ایک اہم رسوم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہیں۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور قربانی دے کر اس کو جلا کر اس کے راکھ کو اپنے جسم پر، چہروں پر لگائیں گے اور اس سے وہ پاکی حاصل کریں گے۔ کچھ ان کا اس طریقے کے عقائد ہیں تاکہ لوگوں کو کسی میت کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربان کی جانے والی سرخ گائے کی فہرست یہ ہے۔
اب جانتے ہیں ہم یہ سرخ گائے کی قربانیاں کب کب دی گئیں۔ پہلی سرخ گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربان کی تھی۔ دوسری سرخ گائے کی قربانی غزرہ نے کی تھی۔ تیسری سرخ گائے کی قربانی سائمن دی جسٹ نے قربانی کی تھی۔ چوتھی سرخ گائے یشمائیل بن پیاوی نے قربان کی تھی۔ پانچویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی اور چھٹی سرخ گائے کی قربانی یشامل بن پیاوی نے کی تھی۔ ساتویں سرخ گائے حانمل مصری نے کی تھی۔ آٹھویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی۔ نویں سرخ گائے کی قربانی یشامل بن پیاوی نے کی تھی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئی ہیں۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی بنانے سے پہلے اس کی پاکی کے لیے یہ قربانی ان کے لیے بہت ضروری مانی جاتی ہے۔ جیسے کہ سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کے منصوبہ بندی بیک اپ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہ ایک سرخ گائے کی قربانی نہیں دے رہے لیکن 5 اصل میں 5 سرخ گائے ہیں جن میں سے درج ذیل پر مشتمل کو ایلیفائنگ خصوصیات ہیں۔ وہ خالص سرخ ہونا چاہیے، ایک بھی سیاہ یا سفید بال بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک کنواری ہونی چاہیے، عمر ان کی 34 مہینے سے 38 مہینے کے لگ بھگ ہونی چاہیے اور قربانی کے وقت عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی ضروری ہے، جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان یا پھر اپریل تک مکمل ہو جائے گی۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودی کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں اور صرف اس لیے کہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو آلات استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے سرخ گائے کی جو راکھ ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس توریت کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسا چلتا ہے: نمبر 1 سرخ گائے کی قربانی، نمبر 2 اوزار کو صاف کریں، نمبر 3 اقصی کو مسمار کرنا، اللہ اکبر، نمبر 4 تیسرے مندر کی تعمیر، نمبر 5 جھوٹے مسیح کی آمد، نمبر 6 امام مہدی کی آمد، اللہ اکبر، نمبر 7 عیسیٰ کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اور نمبر 8 قیام۔ سرخ گائے کی 10ویں قربانی اس سال کی وسط تک ہوگی، مارچ کے آخر تک یا پھر اپریل تک۔ اس کی جلد گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملایا جائے گا اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکایا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور دجال کے دور کا استقبال کرے گا، اللہ اکبر۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جائے گی جو کیدو وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا مسجد اقصی کو ڈیمولش کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور گائیں بے داغ خالص کنواری اور کو ٹیکساس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا یعنی کہ کانڑا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا نظر آئے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ صرف وہی پڑھ سکیں گے۔ وہ یہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں وہ دجال جائے گا۔ ایک جھوٹے مسیح کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کے مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے اور اس کے آنے کے بعد ہماری بیٹیوں اور بیویوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ قیام کی نشانی
ہیں، یعنی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اس کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں اور اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی مذاق نہیں، برائے مہربانی اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس حاصل ہو اور وہ اس بات کو جانیں کہ ہم رفتہ رفتہ قیامت کتنے قریب جا رہے ہیں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا سخت اور مشکل فتنہ ہوگا اور میں بہت سے لوگوں کو اس سے ناواقف دیکھتی ہوں۔ براہ کرم اس کے بارے میں جانیے اور اپنے ایمان بنانے کی کوشش کریے اور بچانے کی کوشش کریے، کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔